الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز آبرو اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرمایہ اہل سنت، مخدوم گرامی قدر حضرت سیدی دادا باپو قبلہ مدظل لہ العالی، حضرت پیر طریقت سید محبوب باپو، وہ جمیع عرش مقام، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل ساورنپلہ کی سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ برادر معظم حافظ صادق صاحب کے ذریعے سے ابھی سننے کو ملا
کہ اس مسجد کے 2 ائمہ کرام ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، تو میں نے چاہا کہ چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور 2 ائمہ کرام کی بارگاہ میں خراج بھی ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں پیش کروں، اس لیے کہ میں جب سیدی سرکار غلام علی باپو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں حاضر ہوا تھا تو گفتگو کرنے کے بعد مجھے یوں احساس ہوا کہ میں جس کو سبق سنانے کے لیے آیا تھا وہ معلم ہی نہ تھا، لیکن آج اس محفل کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہم سنیوں کا سہارا آبرو اہل سنت حضور سیدی دادا باپو مدظ اللہ العالی کی جلوہ گری ہے، اور یہ بات میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ جو کام بڑی بڑی تنظیمیں مل کر کے کرنے میں بہت مشقت محسوس کرتی ہے، وہ کام اکیلے اس مرد قلندر نے اس سرزمین پر اس علاقے میں کیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس مرد قلندر کو عمر نو عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، صحت سلامتی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، ہماری آنکھیں بہت دن تک ان کے چہرے کی زیارت کرتی رہے، ہمارے دل ان کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو لبریز کرتے رہیں، اور ہم سب ان کی محبتوں سے شفقتوں سے سیراب ہوتے رہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے جاتے ہوئے جتنا وقت گزرے گا اتنے ہی لوگ غفلت کا شکار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ بے دینی کا شکار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ دنیا دار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ غفلت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ جس طریقے سے خوشبو اللہ اکبر مہکتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے خوشبو کا اثر، اگرچہ خوشبو اثردار ہی ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن خوشبو کا اثر لوگوں کے دل و دماغ سے مدھم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم اس دنیا میں تشریف لائے اور ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اب اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا سے جب تشریف لے جا چکے ہیں تو لوگوں کے اندر دنیا داری، بے دینی، گناہوں کے جذبات، برائیاں، آخرت کو فراموش کر دینا، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ گناہ جس کا مسلمان کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ جرائم جن کو سننے کے بعد مسلمان شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے، آج وہ سارے جرائم، وہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، وہ قوم مسلم جو گناہوں کو کے خاتمے کے لیے زمین پر آئی تھی، وہ قوم مسلم اللہ اکبر جس نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی، وہ قوم مسلم جس نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں اللہ کے دین کے لیے جلائی تھی، وہ قوم مسلم جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے کلیجے چبوائے تھے، وہ قوم مسلم جنہوں نے اپنا گھرانہ سب کچھ لٹایا تھا اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ اکبر، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا، یورپ کے کلیساؤں میں اذان دینے والی قوم آج مسجدیں اس کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے گا تو اذان پڑے گا۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی اذان دینے والا بھی موجود نہیں۔ اللہ اکبر، وہ قوم اللہ اکبر جو سود کا نام سن کر کے لرز جاتی تھی، آج وہ قوم سود کے دلدل میں ڈوب چکی ہے۔ وہ قوم جو زنا کا ذکر سن کر کے چہرے کو کپڑوں سے اور ہاتھوں سے چھپا لیا کرتی تھی، آج اس قوم میں ہر دوسرے منٹ میں 4 مرتبہ زنا کی خبریں آ رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ زنا بڑھ رہا ہے، شراب نوشی بڑھ رہی ہے، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں بڑھ رہی ہے، مرد مرد کے ساتھ بدی کر رہا
رہا ہے، مسجدیں ویران ہیں، بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی قتل کر کے گٹروں میں بہایا جا رہا ہے، چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے کہ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو بھلا دیا۔ لوگ بھول چکے ہیں، آج لوگ سوچتے ہیں ہم گناہ کریں گے کون کیا کر لے گا، اس لیے کہ جو امام جمعہ کے دن بیان کرتا ہے وہ تو ہمارے چندے پر وہ پلتا ہے، معاذ اللہ، یہ ایک سوچ لوگوں کی بنی ہے۔ مگر یاد رکھنا آپ کے چندے پر کوئی نہیں پلتا، خدا کا رزق سب کے لیے ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، لیکن ایک سوچ ہے تو میں نے نقل کر دیا، یہ میری اپنی فکر نہیں ہے، یہ میری اپنی سوچ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کہا تو میں نے نقل کر دیا کہ جو جمعہ کے دن بیان کرتا ہے اسے تو ہمارے چندے سے تنخواہ دی جاتی ہے، وہ ہمیں کیا روک سکے گا، وہ ہمارا کیا بازو پکڑ سکے گا، وہ ہمیں کیا گناہوں سے روک سکے گا۔ مگر یاد رکھنا کھلے سانڈ کی طرح گناہ کرنے والی قوم کو بتا دیا جائے، کوئی روکے یا نہ روکے، کوئی ٹوکے یا نہ ٹوکے، اسلام نے بتا دیا ایک دن یوم آخرت ہے، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، وہاں چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں خاندان نہیں دیکھا جائے گا، وہاں خطہ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں قبیلہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کیسی بارگاہ ہے؟ اس بارگاہ کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، وہاں جبریل امین جیسا فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے، جو معصوم ہے، اللہ اکبر، بلکہ معصوموں کی جماعت کا سردار ہے، جب قیامت کے دن جبریل امین کھڑے ہوں گے، اس منظر کو قرآن بیان کرتا ہے، اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والوں، راتوں کے اندھیرے میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اس دن کا تصور تو کرو جس دن جبریل جیسے فرشتے کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جس دن جبریل امین فرشتوں کے ساتھ، جو ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے اور جبریل ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ جس جبریل نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاری، جب وہ جبریل اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے اور وہ خوف طاری ہوگا جبریل پر کہ اللہ فرماتا ہے ان میں کلام کرنے کی جرت بھی نہیں، وہ وہاں بول نہیں سکیں گے، کلام نہیں کر سکیں گے۔ یہاں رک کر کے تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، جب معصوم، وہ بھی فرشتوں کا، معصوموں کا سردار معصوم جبریل، جس دن اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور اس میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، تو زنا کے اڈوں پر رات گزارنے والوں کا حال کیا ہوگا، شراب کے نشے میں دھت پڑے رہنے والوں کا حال کیا ہوگا، اللہ اکبر، سود کے دھندے کرنے والوں کا اس دن حال کیا ہوگا۔ وہ سود جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر، ایک مقام پر فرمایا سود کھانا اور کعبے کے اندر زنا کرنا دونوں برابر برابر ہے، دونوں اکول ہے۔ آپ غور تو کریں مسلمانوں، وہ آخرت ہے، اس آخرت میں کیا حال ہونا ہے، اور ہم لوگ دنیا کی غفلت میں مست ہے۔ کوئی بائک قیمتی خرید کر کے اس پر گھمنڈ میں ہے کہ میرے پاس کتنی قیمتی سواری ہے، کوئی مکان خوبصورت بنا کر گھمنڈ میں ہے میرا مکان کتنا خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، غفلت میں رہ کر اللہ رسول کو ناراض کرنے والوں، جانتے ہو 32
سال 8 مہینے کی عمر میں جس سکندر اعظم نے پوری دنیا کا آدھا حصہ فتح کر لیا تھا، میں حیران ہوں. میں نے اس کی زندگی سکندر کی پڑھی تو میں حیران رہ گیا. 16 سال کی عمر میں وہ یہ لے کر کے اٹھا کہ میں نے پوری دنیا فتح کرنی ہے. اس کا باپ یونان کے ایک دیہات کا چھوٹا سا حاکم تھا. اس نے سوچا میرا باپ دیہات کا حاکم ہے، دنیا کا حاکم بنوں گا. 16 سال کی عمر میں اس نے یہ فیصلہ کیا اور صرف 16 سال 8 مہینے میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیا. پڑھے لکھے جوان موجود ہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں. 16 سال 8 مہینے میں آدھی سے زیادہ دنیا اس نے کب فتح کی؟ جب میزائل نہیں تھے، بم نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھی، فلائٹ نہیں تھے، اتنے ترقی یافتہ دور کا تصور نہیں تھا. گھوڑوں کا، کھچر کا، پیدل سفر کرنے کا دور تھا. اس میں اس نے 16 سال 8 مہینے میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. کتنا مائنڈڈ ہوگا، کتنا ذہین ہوگا، کتنا ہوشیار ہوگا، کتنا چتر چالاک ہوگا. اس کو اس سے سمجھ لو روس جو ہے یوکرین پر حملہ کرتے کرتے تھک رہا ہے. اتنا ترقی یافتہ ہو کر کے ایک ملک پہ قبضہ مکمل نہیں کر سکا. اتنے دن، اتنے مہینے گزر گئے، اتنی تباہی مچا کر بھی ایک ملک کو اپنا نہ سکا. اس کے پاس، سکندر کے پاس دماغ کتنا ہوگا کہ 16 سال میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی. اپنی بائک پر، اپنے مکان پر، قیمتی کپڑوں پر گھمنڈ کرنے والوں. لیکن 32 سال 8 مہینے کی عمر میں بابل کے مقام پر جب اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا تو اس نے اپنے دوستوں کو وصیت کرنا شروع کی. دوستوں نے کہا سکندر تو ابھی نہیں مرے گا. کہا نہیں، میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں کہ اب میں جی نہیں سکتا. ٹائیفائڈ کا مرض ہے اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں ٹائیفائڈ کے مرض میں اس نے آخری ہچکی لی بابل کے مقام پر اور وہ دنیا سے چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ جنازے کے باہر کر دینا تاکہ دنیا کے دیوانوں کو پیغام دے سکوں. اپنے مال پر غرور اور گھمنڈ کر کے اللہ کو بھول جانے والوں، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے. آئی فون پر گھمنڈ کرنے والا کیا لے جائے گا؟ جو عمارتوں پہ تکبر کرنے والا کیا لے جائے گا؟ بائک پر اترانے والا کیا لے جائے گا؟ مرسیڈس کار پر منہ پھلانے والا کیا لے جائے گا؟ یاد رکھو دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. دنیا ایک خواب ہے، خواب. عالم بھی جائے گا تو کچھ نہ لے جائے گا، ڈاکٹر بھی جائے گا تو کچھ نہ لے جائے گا. ارے کون کیا لے گیا جو ہم لے جائیں گے؟ مولا مشکل کشا فرماتے علی مرتضیٰ، سید السادات فرماتے ہیں میں اس دنیا کو کیوں حاصل کروں جس کے حلال پر حساب دینا پڑے گا اور جس کے حرام پر عذاب بھگتنا پڑے گا. جس کے حلال کا حساب ہو اور جس کے حرام پر عذاب ہو. میں نے اس دنیا کو، علی مرتضیٰ کہتے علی پاک کے 3 طلاق دے دیا ہے علی نے. یہ دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دینا، کسی اور کے ساتھ مکر کرنا، کسی اور کے ساتھ فریب کرنا. قرآن اس آخرت کے بارے میں کہتا ہے یہ سارے گناہوں کی جڑ، ساری برائیوں کی جڑ، سارے جرائم کی جڑ آخرت کو بھول جانا ہے، آخرت کو فراموش کر دینا ہے. اسی آخرت کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب دیکھو قرآن بات کر رہا ہے، کس لہجے میں بات کر رہا ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے. مجھے آپ سے زیادہ اپنے بزرگ کا خیال ہے، اس لیے کہ اس عمر میں جلسے میں بیٹھنا کتنا بھاری ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت محدود وقت میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. توجہ کرنا. لیکن یاد رکھنا میں کوئی خطیب نہیں، نہ خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو صرف اپنی قوم کے جوانوں سے دل کا درد شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میرے دل کا درد کسی کے دل کے دروازے پر منتقل ہو جائے. اللہ کسی کی زندگی سنوار دے، اس کے صدقے میں مجھ جیسے بے عمل کی مغفرت ہو جائے. ایک لالچ کے ساتھ آئے ہیں. تھوڑا توجہ کرنا میرے بھائیوں. آخرت کو بھولنے والوں، آخرت کے ساتھ غفلت کرنے والوں، میں اپنی مائیں اور بہنیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. زیور کی محبت میں اللہ کو بھولنے والی میری بہن، کپڑوں کی محبت میں اللہ کو بھولنے والی میری بہن، سیریلوں کی محبت میں اللہ کو بھولنے والی میری بہن. یاد رکھنا، توجہ کرنا. ہم نے تاریخ میں ایسی بھی عورتیں
عورتوں کا ذکر پڑا ہے کہ جن کو ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کے نہلانے کے لیے جو ہے اللہ اکبر روزانہ حوض بنائے جاتے تھے. جب وہ عورتیں شادیوں میں جاتی تھی، ہندوستان میں مغلوں کی رانیوں کی زندگی پڑھو، ان کی ملکاؤں کی زندگی پڑھو، ان کی شہزادیوں کی زندگی پڑھو. جب وہ کسی محفل میں جاتی تھی ان کے بال موتی پروئے جاتے تھے، اور جب وہ کپڑے پہنتی تھی تو صرف ان کا دوپٹہ زمین پہ نہ لگ جائے، اس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں ان کے دوپٹے اٹھا کر ان کے پیچھے چلا کرتی تھی. ان کے فراق پر زمین کی مٹی نہ لگ جائے، ان لوگوں کے لباس کو اٹھانے کے لیے سینکڑوں کنیزیں پیچھے چلا کرتی تھی. ان کو پنکھے جلے جاتے تھے. لیکن خدا کی عزت کی قسم ساوٹ کڈلا میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، ایسی خواتین جن کے کپڑوں کو اٹھانے کے لیے سینکڑوں کنیزیں چلا کرتی تھی، ایسی عورتیں جن کو دودھ ہلدی چندن سے غسل دیا جاتا تھا، جن کے لیے روزانہ نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. قبر پہ فاتحہ تو دور کی بات ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. نام لینا تو دور کی بات ہے، قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے. مگر وہ سیدہ فاطمہ جس کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، جس کے دوپٹے میں 17 پیون ہوتے تھے، آج بھی ان کا نام لیے بغیر جمعہ کا خطبہ خطیب مکمل نہیں کرتا. اور دنیا کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت، جشن اصلاح معاشرہ کانفرنس. دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، جو خدا کو بھول جاتے ہیں خدا ان کو بلا دیتا ہے، جو خدا کو یاد رکھتے ہیں ان کے چلے جانے کے نام پر، ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے نام پر محفلیں سجتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ آخرت کو بھولنے والی بہنوں، آخرت کو بھولنے والے بھائیوں، آئیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو. قرآن کہہ رہے کیا بھیج رہے ہو. یہاں میں تھوڑا سا رکوں گا، پھر کہتا ہوں کوئی خطیبانہ لب و لہجہ استعمال نہیں کروں گا، لیکن توجہ، اللہ فرما رہے آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس پہ غور کرو. آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس پہ غور کرو. کیا بھیج رہے ہو، تھوڑی دیر رک کے سوچو. میں اپنے آپ سے کہوں، آپ اپنے آپ سے کہیں. اب تک یہی کہ میں کہتا ہوں تم سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر. یہ تو اور تو کے اندر کھیل خراب ہو رہا ہے. ہم خود سوچیں علیکم انفسکم، قرآن کہتا ہے اپنی فکر کرو. کیا بھیج رہے ہو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو. خود ڈوب کر سوچو کیا بھیج رہے ہو. کیا بھیجا اب تک؟ رات کی تنہائیوں میں گندی فلموں کا دیکھنا، یہی بھیجا آخرت کے لیے. عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکنا، یہی بھیجا آخرت کے لیے. نماز کے وقت میں بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیلنا، یہی بھیجا آخرت کے لیے. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننا، یہی بھیجا آخرت کے لیے. کیا بھیجا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وہاں عمل والے بھی پیتے پانی ہوں گے. بے عملوں کا کیا؟ بے عمل نہیں، بد عملوں کا کیا؟ ایک ہے عمل، ایک ہے بے عمل، ایک ہے بد عمل. ہم لوگ بے عمل نہیں ہے، بد عمل. ایک عمل والے جو نیک کام کرتے ہیں، ایک بے عمل جو نیک کام نہیں کرتے. یہی ہے بے عمل کا مطلب. ایک ہے کار والے کام کر رہے ہیں، ایک ہے بے کار جس کو کوئی کام نہیں. ہم لوگ بے عمل نہیں ہیں، یاد رکھنا. ہم لوگ بے عمل نہیں ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. اگر بے عمل ہوتے تو میں اتنے دکھ سے بات نہ کرتا. بے عمل وہ جو عمل نہ کرے، نہ نیکی کرے نہ گناہ کرے، وہ بے عمل ہے. لیکن ہم بے عمل
عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہم تو بد عمل ہیں۔ اب سوچو عمل والوں کا وہاں کیا حال ہے، اس کی طرف توجہ۔ عمل والوں، بے عمل اور بد عمل تو ہم تو بالکل تیسرے درجے، تھرڈ کلاس ہیں ہم کہہ رہا ہوں، میں آپ ہی میں سے۔ بس اللہ کرے ان بزرگوں کی دعا لگ جائے تو میرا بھی بیڑا آپ کا بھی بیڑا پار۔ وہ آسان نہیں، ہم جب سوچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جب حضرت لوط پیغمبر نے کہا قوم پہ پتھر برسیں گے، کوئی مڑ کے مت دیکھنا، لوط علیہ السلام کی بیوی گناہ میں مبتلا نہیں تھی قوم لوط کے، وہ نبی کی بیوی تھی۔ نبی کی بیوی بے حیا نہیں ہوتی، نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی، لیکن سنو، جب قوم پہ پتھر برسے تو صرف اس نے مڑ کے کہا تھا ہائے میری قوم، یعنی مجرموں کو، گنہگاروں کو اس نے ہمدردی کی نظر سے دیکھا۔ تو جو پتھر قوم پہ برسے تھے، نبی کی بیوی پر بھی وہی پتھر برسے۔ نبی کی، یہ اللہ کی شان ہے بھائیو۔ اللہ کو کیا سمجھا، اللہ پاک کی شان کو کیا سمجھا، اس کی شان بے نیازی کو کیا سمجھا۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، برا مت ماننا، آج تم اس پر گھمنڈ کر رہے، ہم تو غوث پاک کے اور غریب نواز کے ماننے والے ہیں مولانا، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ ہم نے غوث پاک غریب نواز کا دامن پکڑا، میں نے کہا ہوش کے ناخن لو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا اپنے کرتوت کی وجہ، اور قرآن کہہ چکا لیس من آلک، نبی کی طرح اس کا عمل نہ تھا، نبی کی آل کی طرح عمل کا، لیس من آلک، اب آپ کی آل سے نہ رہا۔ اگر نوح علیہ السلام کے نقش قدم پہ نہ چلے تو اللہ اس کو آل سے باہر کرتا ہے۔ آپ غوث و خواجہ کے نقش قدم پر چلنے کا کبھی تصور نہ کرو، پھر آپ کو سلسلے سے قدرت باہر نہ کرے گی۔ سوچو تو صحیح، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتا نہیں ہوشیار ہم، ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم، پاٹ وہ گزار یہ کچھ دھار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم۔ یاد رکھنا میدان محشر کے واقعات اللہ کے رسول نے اتنے کھول کھول کے بیان کر دیے، آج ہماری توجہ اس طرف نہیں، فکر آخرت نہیں۔ اللہ اکبر، آئیے بے عملوں کی، بد عملوں کی بات نہیں، عمل والوں کا وہاں ان کی کیا شان ہے۔ آئیے وہ روایت شاید میں نے کئی بیان کی تھی، لیکن آج میرے ذہن میں عنوان کے تحت آ رہی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب خلیفہ دوم، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کعب سے کہا، اے کعب مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ وہ کہہ رہا ہے فاروق اعظم جن کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدلتا ہے، وہ عمر کہہ رہے ہیں جس کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، قرآن کی 22 آیتیں جس کے مشورے کی تائید میں اللہ نازل فرماتا ہے، وہ عمر ابن خطاب جو قرآن کی آیت کو، عذاب کی آیت کو سن کر ایک ایک مہینے تک بیمار پڑے رہتے تھے۔ جب یہ آیت کسی نے پڑھی نا ان کے سامنے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب کرنے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تجھے بچا نہیں سکے گی۔ فاروق اعظم اپنی سواری پر تھے، عذاب کی یہ آیت سن کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور 1 مہینے تک بیمار رہے، لوگ عیادت کے لیے آتے رہے۔ عذاب کی آیت اتنا روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، روتے روتے، اتنا خوف پہلے ہی سے تھا۔ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، آقا علیہ السلام سے قرآن سیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے صرف سورۃ البقرہ اللہ کے رسول نے مجھے 12 سال میں پڑھائی ہے۔ 12 سال میں 8 سال میں لوگ پورا عالم کورس کر لیتے ہیں، فاروق اعظم کو صرف 12 سال میں سورۃ البقرہ صاحب قرآن نے پڑھایا تھا۔ حضور نے کیا کیا نہیں دیا ہوگا اور انہوں نے کیا کیا نہیں لیا ہوگا۔ وہ رسول اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد، ان کو کسی کی ضرورت تھی، لیکن کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب، آج تو مجھے لوگ کہتے یار تو قوم کو اتنا نہ ڈرا، قوم مایوس ہوگی۔ میں نے کہا جو قوم ہنستے ہنستے گناہ کرتی ہے اس قوم کو نہ ڈرایا جائے تو پھر کس کو ڈرایا جائے؟
जो कौम जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आती। अभी हाफिज साहब फरमा रहे थे दादा बापू ने 160 मस्जिदें बनाई। ये मर्द कलंदर तो काम कर गया, लेकिन मस्जिद तो बना ली शब भर में। ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इन मस्जिदों को कौन आबाद करेगा? ये मस्जिदें कैसे आबाद होगी? और याद रखना, जो अगर तुम्हारे सरों पर हाथ फेर के कहते हैं बेटा तू जन्नती है, समझ जाओ उससे बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, जिस कौम को वुजू और गुस्ल का तरीका ना आए, उस कौम के सर पे हाथ फेर कर हम जन्नत का सर्टिफिकेट बांटे? मुझे बताओ। आज हमें कौम के साथ कोई धोखा नहीं करना, इसलिए कि हमें भी मरना है, हमें भी अल्लाह की अदालत में खड़ी होना। और मैं तो कहता हूँ मुकर्रिरों के लिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खास फरमाया कि जो खुतबा बेअमल होंगे उनके होंठों को क़यामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खतीब होना आसान लगता है, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। इसलिए आपकी पसंद की नहीं कहूँगा मेरे भाई, इसलिए कि घाटी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल घाटी है जिससे हमें गुजरना है। जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत में जाने के लिए एक ही रास्ता है। जन्नत में जाने के लिए एक ही रास्ता है, उसको पुलसरात कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलसरात। और पुलसरात आपने उलमा से बार बार सुना है, बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है और उसमें कांटे निकले हुए हैं और वो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। वो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। मैं अपनी अकीदत की बुनियाद पे कहता हूँ, अगर पुलसरात से गुजरने से कोई महफूज रह सकता था, अगर कोई महफूज रहता पुलसरात से गुजरने से, तो वो रसूलुल्लाह की शहजादी मखदूमा कायनात सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उज़रा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन। कायनात में ये कैसी खातून है, खातून जिसकी दादी सैयदा आमिना है, जिसकी अम्मी खदीजतुल कुबरा, जिसको अर्श से सलाम आता है, जिसके बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन है, जिनको लामका पे बुला के खुदा का दीदार कराया जाता है, जिसका शौहर फातिह खैबर साहिबुल विलायत सैयदुस सादात अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, और जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार। क्या खानदान है ये। अगर पुलसरात से कोई गुजरने से बच सकता था तो मैं, चूंकि उनके बाबा शफीउल मुज़निबीन वो बच सकती थी, लेकिन उनको भी गुजरना है। सैयदा फातिमा ज़हरा जिसकी आमद पर हुजूर खड़े होते, उनको भी पुलसरात से गुजर। लेकिन ये और बात है कि उन्होंने अमल वो किया। एक बात खास कह रहा हूं, मैं बात अमल की कर रहा हूं जिम्मेदारी से। अमल वो किया कि उस शान से गुजरे कि उस शान से कोई नहीं गुजरा। अगर आप कहेंगे कि रसूलुल्लाह की बेटी नहीं थी, मैंने कहा वल्लाह तल्ला बिल्ला बिल्कुल थी, लेकिन शहजादियां तो और भी थी। सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद है, हजरत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद है, हजरत रुक़ैया बिनते मोहम्मद है। चूंकि हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में नबी की एक बेटी नहीं है, बेशक। और बेटी मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ नक्ल कर रहा हूँ, नबी की 4 शहजादियां हैं। हम तो नबी की बेटियां भी नहीं कहते, हम तो शहजादियां कहते हैं, और वो वाकई शहजादियां हैं। खुदा की कसम वो शहजादियां ना हो तो फिर सारी कायनात की शहजादियां उनकी जूतियां सीधी करने वाली। लेकिन मुसलमानों सोचो तो सही, सैयदा भी गुजरेगी। ये और बात है कि अमल जो किया है, हालांकि निस्बत रसूल है बिल्कुल हक है, निस्बत अली मुर्तज़ा हक है, निस्बत हसनैन करीमैन हक है, बल्कि हसनैन करीमैन की निस्बत क्या उनके साथ
حسنین کریمین کون کی نسبت ہے؟ واہ واہ یہ بڑی نسبت ہے. آپ سمجھتے کیا ہے؟ غوث و خواجہ جس کی چوکھٹ پر کھڑے ہونے میں فخر محسوس کریں، غوث و خواجہ جس کا نام آنے پر گردنیں جھکا دیں. جب اس سیدہ کو پل صراط سے گزرنا ہے تو میں اور آپ کون؟ مگر یہ اور بات ہے کہ خدا کو اس شان سے راضی کیا کہ جب پل صراط سے گزرے گی تو بھی شان کے ساتھ گزرے گی. عرش کے نیچے سے صدا ہوگی، محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے. فرشتوں کے جھرمٹ میں، بلکہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ یوں گزرے گی جیسے بجلی گزر گئی. اس شان سے گزر. اچھا یہ روایت صرف 14ویں صدی والوں کو پتا چلا؟ کیا سیدہ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بابا میرے لیے یہ کہہ چکے؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب محشر یاد کرتی تھی تو اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ روتے روتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا محشر کو یاد کر کے. ہمارا تو کان پہ جو تک. ایک بات آپ کو اور بتاؤں، آگے بڑھنے سے پہلے محشر کو یاد کر کر کے جو بڑے ہیں وہ واقعی روئے ہیں اور ہم بیکار لوگ ہیں. ہم جو ہوگا اب تو کہ جو ہوگا دیکھا جائے. کیا دیکھیں گے؟ ایک بزرگ کی بات بتاؤں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق، امام جعفر الصادق، جانتے ہیں جعفر صادق کون؟ جس کی جوتیاں امام اعظم سر پہ رکھیں وہ جعفر، امام جعفر صادق. کتنا قریبی رشتہ ہے. سنیوں کو بچے بچے کو ان کا نسب یاد ہے. امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، امام زین العابدین علی ابن حسین، اور ان کے بابا امام حسین، ان کے بابا علی مرتضیٰ، ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ، ان کے بابا محمد الرسول اللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے، توجہ کریں، یہ محشر ہے، یہ آخرت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پکڑ کر کہتے تھے وعدہ کر. جس کا ہاتھ جو مصافحہ کرنے آتا تھا اس مسلمان سے کہتے وعدہ کر کہ اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، مجھے بخشوا لینا. کون؟ جعفر صادق. ہمارے بزرگوں نے لکھا ان کے دور میں ان جیسا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا. ایک ایک رات میں 700 رکعت نماز پڑھنے والی ہستی، ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنے والی ہستی. امام جعفر صادق کہتے اگر تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے. اور پھر کہتے تھے اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تیری سفارش کر دوں گا کہ اللہ تجھے بخش. کوئی کہنے والے کچھ چرب زبان لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کسی کو کہا کہ میری سفارش کرنا اگر تیری بخشش ہوگی. اس نے کہا حضرت آپ تو سید ہیں. توجہ کرنا، آپ تو سید ہیں، آپ تو گھر والے ہیں، آپ ہم سے کہتے ہیں سفارش کرنا جبکہ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ قیامت میں نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا، ان کو منہ دکھانے سے مجھے ڈر لگتا. امام جعفر صادق جیسی ہستی کہتی ہے نانا کو منہ دکھانے سے مجھے ڈر لگتا. جعفر صادق کہتے ہیں نانا کو، جبکہ نانا ان پہ ناز کر رہے اور وہ کہتے ہیں منہ دکھانے کو ڈر لگتا ہے. اور ہمیں کوئی کہتا ہے میدان محشر میں حضور کا سامنا ہوگا تو ہم نعرہ لگاتے. میں کہا کیا منہ لے کر جائیں گے؟ یہی کہ گندی فلمیں دیکھی تھی، یہی کہ 3 بچے پیدا کر کے 35 سال کی عمر میں بیوی کو صرف سالن میں نمک زیادہ ہونے کی بنیاد پہ طلاق دے دیا تھا. صرف یہی کہ گھر وقت پر نہیں آئی تھی اپنے میکے سے تو طلاق دے. یہی منہ لے کر جائیں. داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے تھے، یہی منہ لے کر جائیں. کہاں؟ جعفر صادق کہہ رہے، غوث پاک غریب نواز کے پیروں کے پیر جعفر صادق کہہ رہے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. ہم کہیں تو بات دور نکلی. اب چلیے اینڈ کی طرف چلتے ہیں، اختتام کو پہنچاتے ہیں بات کو. حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت کعب آبا، کعب
مجھے ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف مزید پیدا ہو. اللہ کا ڈر بڑھے, اللہ کا خوف بڑھے. کعب احبار نے کہا امیر المومنین, جس وقت قیامت کے دن جہنم میدان محشر میں قیامت میں لائی جائے گی, جس کے بارے میں ہم شعر پڑھتے نا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھیں, شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. ہاں, اور اگر کرم ہو جائے, میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بخشا, استغفر اللہ, میں کیسے, میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک میں کیا, ایک میں کیا, میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. یہ عقیدہ ہے, لیکن یہ بھی تو ہے, اگر رب چاہے تو ہم جیسے کروڑوں پاپی محبوب کے ایک اشارے ابرو پر جنت میں چلے جائیں, اور اگر وہ روک دے تو نبی کا سگا چچا, خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے. سوچو نا صحیح, سوچو تو صحیح. وہ جو بت بنا کر بیچتا تھا, توجہ کرنا, جو بت بنا کر بیچے نبی کا چچا ہو کر بھی سگا چچا, جہنم میں بچھو کی شکل میں جائے گا. اور اللہ فرمائے گا خلیل تو اس کی سفارش نہیں کرنا. اللہ یہ فرمائے اس کی سفارش نہیں. جو بت بنا کے, جو اپنے دین کو گناہوں کے دروازے پہ بیچ دیں, اس قوم کا کیا حال ہو. جو اپنے دین کو گانوں کی چوکھٹ پہ فروخت کر دیں, جو اپنے دین کو گناہوں کے اڈوں پہ فروخت کر دیں, ان کا کیا ہوگا. کبھی سوچا رسول اللہ سے اپنا رشتہ کیا رہ گیا, کیا رہ گیا. صحابہ کہتے ہیں آقا کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتا, لیکن یہ صحابہ کا فتویٰ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی, اس سے میرا کوئی وعدہ قیامت کے دن نہیں ہے, میں اس سے بیزار ہوں. آقا فرماتے میں محمد اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے. مسجدوں کو ویران کر کے کتنے چین سے بیٹھے ہو, ہم جنت میں جائیں گے, خدا کے لیے سوچو. تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین, جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائیں, 70,000 لگامیں. اور فرشتے جب اس کو کھینچ کر لائیں گے, وہ 3 سانس لے گا جہنم. نمبر 1, پہلی سانس لے گا, پہاڑوں کی طرح آگ کے شرارے اٹھیں گے. دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ اس کی آگ تیز ہے, ایک روایت میں 69 درجہ زیادہ اس کی آگ تیز. جب پہلی بار شرارے اٹھیں گے تو پورا میدان محشر کانپ جائے گا. دوسری مرتبہ جب آگ کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے. یہ میدان, جس محشر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا, یہ محشر, یہ محشر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کیا دیکھیں گے, جو دیکھنا ہے وہ آج دیکھو. ڈرو, توبہ کرو, گڑ گڑاؤ, رو, اللہ کو مناؤ. حضرت ذوالنون مصری کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے تو دل مچلتا ہے. ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے جایا کرو جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے. وہ کرتا کیا ہے, جب بچہ جاتا ہے ماں کے پاس, میں کہتی ہٹ ادھر چل, ہے نا, لیکن ماں کیا کہتی, ہٹ ادھر چل, تو بچہ پھر بھی آتا ہے. پھر وہ مار کے کہتی سمجھتا نہیں, چل, پھر بھی وہ دور نہیں جاتا, پھر قریب آتا ہے. پھر ماں اس کو جھڑکتی ہے, مارتی ہے, ڈانٹ, پھر بھی وہ قریب آتا ہے. ایک وقت آتا ہے ماں اس کو سینے سے چمٹا لیتی ہے نا. کب, جب بار بار جھڑکیا. آج اگر قدرت کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے, ہمارے گھروں کو توڑوا کر, ہمارے دروازوں سے نوجوانوں کے جنازے اٹھوا کر, ہماری لاشوں کو تڑپوا کر, ہماری بستیوں پہ آگ برسوا کر, میں تو یہی کہوں گا کہ فاعل حقیقی تو وہی ہے, فعال لما یرید. سب کام اسی کی مرضی سے, اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اگر آج ہماری بستیوں پہ آگ برس رہی ہے, ہماری گردنوں پہ تلواریں ہیں, لوگ ہمیں چھڑکیاں دے رہے ہیں, قدرت بتا رہی ہے تم سے ناراض ہو گیا ہوں, اور اس لیے کہہ رہا ناراض ہو گیا, منا لو مجھے. کیوں,
कैसे मानेगा तू? तो कहा कैसे मान, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रो, मुझे मनाओ। और एक बात आपको बताऊं मेरी कौम के जवानों, सबको मनाना मुश्किल, सबसे आसान है रब को मना लेना। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की तो नाराज होकर के फिर अजाब की झलकियां देता है कि अब सुधर, अब सुधर, अब सुधर। इधर उधर ना गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। एक मर्तबा इमाम हसन बसरी खिताब करते हुए कह रहे थे, लोगों उसके दरवाजे पे दस्तक देते रहो, देते रहो, देते रहो, कभी ना कभी तो दरवाजा खुल जाएगा। पर्दे के पीछे बैठ के औरतें खिताब सुन रही थी, एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन सोच के बोलो, हसन सोच के बोलो, क्या बोल रहे हो? कि उसके दरवाजे पे दस्तक देते रहो, देते रहो, कभी ना कभी तो खुल जाएगा। हसन मुझे ये बताओ कि उसने दरवाजा बंद कब किया है? खुलता तो उसका दरवाजा है जो बंद होता है, उसने दरवाजा बंद कब किया मुझे बताओ तो सही। और किसी ने कहा हसन बसरी को किसने टोका? तो कहा वो कौन हो सकती है सिवाय राबिया बसरी के? उसका दरवाजा बंद कब होता है? उसका दरवाजा तो खुला है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। लेकिन कोई उसको मनाए तो सही। मनाने के लिए सबको मनाने चले रब को छोड़कर। याद रखना, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया। तो हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो लोगों के दिल सीने से निकलकर हलक में अटक जाएंगे, हलक में। और जब तीसरी बार सांस लेगा जहन्नम, तीसरी बार, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अब देखो बात आ गई, बात एंड की तरफ जा रही, दिल के कान से सुनना, बहनों की भी तवज्जो। जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और शरारे उठेंगे, अब नेकों की बात नहीं हो रही है, नेकों के सरदारों की बात हो रही है, मासूमों की बात हो रही है। आप कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो इब्राहिम खलीलुल्लाह जिन्होंने काबा बनाया, अल्लाह की मोहब्बत में बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी बीवी को वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ दिया, वो अपने घुटने ज़मीन पे रख के कहेंगे, अल्लाह आज इब्राहिम को पनाह दे दे, अपनी अमान दे दे। मौला आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मौला सिर्फ आज इब्राहिम अपने लिए पनाह मांगता है। उसके बाद हज़रत फारूक आज़म रोने लगे, मासूम खलीलुल्लाह की ये शान होगी उस दिन। तो कहा अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं बल्कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को ज़मीन पे रख के कहेंगे, अल्लाह तू मुझे तूर पे बुलाकर मुझसे प्यार की रास की बातें करता था, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। ऐ मूसा तूर के दाईं तरफ आता कि तुझसे प्यार की बातें करूं, जिससे अल्लाह प्यार की बातें करता था। वो मूसा कलीम अपने घुटनों को ज़मीन पे टेक के कहेंगे, ए अल्लाह आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता, मुझे अमान दे दे। तू मुझसे जो कलाम करता था ना, उस शर्फ़े हम कलाम उन मोहब्बतों का वास्ता, मुझे अमान दे दे। हज़रत फारूक आज़म रोए, बहुत रोए। अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा बल्कि हज़रत ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह अपने घुटने ज़मीन पे रख के कहेंगे, ए अल्लाह आज ईसा अपनी माँ मरियम के लिए कुछ नहीं मांगता, मैं तो अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे अमान दे दे, मुझे अमान। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम आएगा और जहन्नम को खोला जाएगा तो हज़रत काब कहते जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख इतना, बैल की नाक में 2 सुराख होते, एक नाक का एक सुराख इतना जहन्नम को मशरिक की तरफ खोला जाएगा क़यामत में। तो मगरिब की तरफ जितने लोग खड़े होंगे उसका असर ये होगा कि उनके भेजे खोल खोल कर उनके नाक से उनके कान से बहेंगे और उनके कदमों पे गिरेंगे। उस महशर के लिए हमने क्या तैयार, क्या तैयार। 500 की नोट गुम हो जाती है तो हमें रोना आता है। कभी कब्र का अज़ाब याद करके रोए हैं, कभी रोए हम, कभी रोए बताएं। बात समेटते हुए एक आखिरी बात, अल्लाह करे दिल पे बात असर कर जाए, हम नेक हो जाएं, परहेजगार हो जाएं,
متقی ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، پھر بھی جہنم میں کامیاب ہوں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ اکبر. آئیے اس ہستی کا ذکر سن لیں. اس ہستی کا آخری بات کے طور پہ، یہ جو کہتے ہیں عذاب سے کیا ڈراتے ہو ہمیں، ہم تو یہ اور وہ تو، جس پر ساری سنیت ناز کرتی ہے وہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ ایک مرتبہ قبرستان گئے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں مولا مشکل کشا کے ساتھ قبرستان گیا تو علی مرتضیٰ نے قبرستان میں قدم رکھا اور سلام کیا تو قبر سے جواب آئی وعلیکم السلام. جو جواب سننا تو میں نے جواب سنا. علی مرتضیٰ نے کہا اے قبر والو کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے؟ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے تم بتاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہے. علی مرتضیٰ نے فرمایا تم نے جو مال حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جمع کیا تھا وہ سب تمہارا مال تمہارے وارثوں میں بٹ گیا، تمہارے بال بچوں میں، اور وہ عیش کر رہے، ہوج موج کر رہے. حساب تم نے دینا ہے، عیش وہ کر رہے. میرے بھائیوں کیا دنیا سے دل لگایا ہے. بچے جو، میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کا خیال نہ کرو، بالکل سب کا کرو، لیکن پہلے رب کا خیال، اس کے بعد سب کا. بچے جیتے جی نہیں ہوتے ماں باپ کو آج کے، مرنے کے بعد کون قبر پر آئے گا، کون فاتح. ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے، کروڑ پتیوں کے بچے شب بارات میں بھی باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، اور کروڑ پتیوں کے، ارب پتیوں کے نہیں، غریبوں کے بچے بھی نہیں جا رہے. 6 مہینے کے اندر قبر پلٹ جاتی ہے، پھر کبھی برسوں کے بعد کبھی جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں 3-4 لوگ مل کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو پوچھا میرے باپ سے تجھے کیا ہمدردی ہے کہ جو تو یہاں فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ تو کہا یہ میرے باپ کی قبر ہے، تم نے یہ کیسے کہہ دی کہ میرے باپ سے تو کہا کہ نہیں یہ تو ہم یہاں دفن کر کے گئے. تو کب دفن؟ 3 سال ہوئے. کہا یہ تو 6 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ صورت حال ہے. جو قوم جیتے جی آپ سے وفا نہ کرے، اولاد کا حق آپ ادا کرو لیکن اپنے لیے خود کچھ کرو. جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے. مغفرت کی دعا کے لیے ترس جاؤ گے. کس دنیا کے جی لگا رہے ہو؟ دنیا سے زیادہ بھی کوئی دھوکے باز ہے؟ دنیا سے زیادہ بھی کوئی اس نے مکر کیا ہے؟ اللہ کے لیے ٹائم نکالو. یہ مت کہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یہ مت کہو ناپاک اس لیے نماز نہیں پڑھتا. بہانے مت کرو. جو مسلمان پاک نہیں رہ سکتا، آقا فرماتے جو ناپاک رہے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. نماز پڑھنا ہوگا. مسلمان رہنا ہے تو نماز پڑھنا ہوگا. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانا ہوگا. نماز آپ کہتے ہیں روزی نہیں ہے وظیفہ دو، یہ نہیں وظیفہ دو. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. رسول اللہ آگ لگانا چاہیں اور آپ کہتے ہیں وظیفہ دو. نماز کو چھوڑ کر کون سا وظیفہ کام آئے گا؟ نماز کو چھوڑ کر کون سا تعویذ کام آئے گا؟ نماز کو چھوڑ کر کس کی دعا کا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اللہ نیکوں کی دعا سے ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے. دادا باپو دعا کرو، فلاں صاحب دعا کرو، یہ سب نیک لوگوں کی دعا اپنی جگہ ہے. لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ نماز نہیں پڑھے گا تو نیکوں کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں کی جائے، تیرا حصہ ختم ہو جائے گا. میں تو سنیوں کو یہ کہتا ہوں اگر سنی نمازی بن جائے واللہ ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ہمارے لیے اتنی دعا کر چکے ہیں کہ اب کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے عرفات کے میدان میں جب دعا کی تو بتقاضۂ بشریت دعا کرتے کرتے ہاتھ تھک گئے، ہاتھ نیچے کر لیا مگر دعا ختم نہیں کی، دعا کرتے رہے. اتنی دعا کی مگر قید لگا دی، نماز نہیں پڑھے گا نیکوں کی دعا میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہو. نماز پڑھو برکتیں ملے، سب کی دعا لے رہے ہو. حضور کی دعا کتنی عظیم ہے. عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. مولا علی مشکل کشا نے فرمایا تمہاری اولاد مال پر ہوج موج مست کر عیش و مستی میں ہے اور تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آ کر بس گئے. میرا گھر میرا گھر، میرا مکان میری دکان سب تو دوسروں کا ہو گیا. اور تمہاری بیویوں نے بیوہ ہونے کے بعد اوروں سے شادیاں کر لی. اس سے زیادہ بھی کچھ بتاؤں؟ اتنا کافی نہیں ہے. اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو قبر سے آواز آئی. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں قبر سے آواز آئی علی ہمارا کیا پوچھتے ہو؟
جن بالوں پر بڑا ناز تھا سب سے پہلے وہ بال جھڑ گئے، ہے نا؟ یہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مولا علی کو جواب میں آج بھی ہمارے نوجوانوں کو بہت ناز ہے، بال نہیں اگ رہے ہیں تو اتنا ہزاروں روپیہ بال سر پہ اگانے پہ خرچ کر رہے ہو۔ اچھی بات ہے، زینت اچھی بات ہے، خوبصورتی اچھی، کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو چاہے کرو، ہم کہیں بس گناہ مت کرو، بس اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، سیر کرو، تفریح کرو، لاکھوں روپے کی بجائے کروڑوں کی کار میں گھومو اگر اللہ نے دیا ہے، سب کرو، مگر گناہ مت کرو، حرام کام مت کرو۔ لوگ کہتے تو اجازت دیتا ہے کہ لوگ قیمتی سواری پہ بیٹھا کرے؟ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا، منع کرنے والا؟ میں تو نبی کا غلام ہوں، ارے جب میرا نبی قیمتی سواری پہ بیٹھا تو میں کیوں منع کروں قوم کو قیمتی سواری میں بیٹھنے سے؟ کہا کون سی قیمتی سواری تھی؟ میں نے کہا تو صرف قصوہ کو دیکھ رہا ہے، ارے براق سے بھی بڑھ کر کسی کی سواری قیمتی ہو سکتی ہے۔ امین القادر تو اجازت دے رہا ہے لوگوں کو سیر و تفریح کے لیے۔ میں نے کہا میں کیوں سیر سے روک سکتا ہوں؟ جب میرا نبی سیر کے لیے گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ان کی شان تھی وہ جنت کی سیر کو گئے، ہم جنت کی سیر کو نہیں جا سکتے تو کم سے کم باغوں کی سیر کو جائیں، پھولوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، نہروں کو دیکھیں، خدا کی قدرت کو یاد کریں۔ دیکھا میں دقیانوسی خیال کا آدمی نہیں، کہا سب کرو، بس گناہ مت کر، حرام کام مت کر، تفریح کے لیے جاؤ، شربت پیو، شہد پیو، دودھ پیو، شراب مت پیو، اچھی کاروں میں گھومو، گھمنڈ مت کرو اللہ کو، بلکہ کار میں بیٹھ کے سوچو کسی بھیک مانگنے والے لنگڑے کو دیکھ کر اس کے پیر لے لیے، مجھے کار دیا، شکر کرو۔ آپ کو بتاؤں ہمارے مذہب میں تو شکر کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں صوفیہ فرماتے ہیں کھا کے شکر کرنے والا اور نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر برابر۔ جو ثواب نفل روزہ رکھنے والے کو صبر کی بنیاد پہ ملتا ہے، پیٹ بھر کھا کے شکر کرنے والوں کو اللہ وہی ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں تو شکر اور صبر دونوں یکساں عبادت ہے، اسی لیے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو دے ہمیں شکر والا بنا، آمین، بہت خوب، ہمیں شکر والا بنا، جو ننگا رہ کے صبر کرے اور جو پہن کے شکر کرے، ثواب میں دونوں برابر برابر۔ شکر والے بنو، کار دے کے گھمنڈ نہ کرو، میری وجہ سے، اپنی وجہ سے کچھ۔ اسی میں فرعون مارا گیا، میں کہوں کہ فرعون مارا گیا۔ دیکھو کسی مفکر نے کتنا اچھی بات بیان کی، دریا پھٹا، توجہ، دریا پھٹا، حضرت موسیٰ پار لگ گئے اسی رستے سے حضرت موسیٰ بھی جا رہے ہیں، اسی رستے سے فرعون بھی جا رہے ہیں، موسیٰ پار لگے، فرعون غرق ہوا۔ فرق کیا تھا؟ فرعون کہہ رہا تھا میں چل رہا ہوں، غرق ہو گیا، موسیٰ کہہ رہے تھے تو چلا رہا ہے، میں نکال دو، نعمتیں میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ نعمتیں تو تیری وجہ، میں ہوں ہی کیا، میری اوقات ہی کیا۔ شکر کرو، شکر والے بنو، کیا فائدہ ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ شکر کرتے نہیں، عیش کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا مولا مشکل کشا نے فرمایا اور تم پہ کیا گزری؟ تو کہا بال جھڑ گئے۔ علی کتنے دن میں کتنی بار بال پہ گھمنڈ کرتے ہو نا، کبھی سوچا یہ جھڑیں گے اور ان کو جھڑنے سے بچانا ہے قبر میں تو سجدہ کرو، شکر کرو، عبادت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ علی جن آنکھوں پہ گھمنڈ تھا وہ آنکھیں پگھل پگھل کر بہہ گئے، آنکھیں پگھل کے بہہ، جن خوبصورت گالوں پہ اتراتے تھے ان کو قبر کے کیڑے کھا چکے۔ کفن تو کب کا ختم ہو گیا، بلکہ کب کفن ختم نہیں ہوا، کفن جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر گیا، اور پیٹ پھٹا تو اتنی بدبو ہے قبر میں کہ اگر اللہ ہمیں کوئی اور عذاب نہ بھی دے، صرف ہماری پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو اس سے بڑا ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ سن کر مولائے کائنات اتنا روئے، عذاب قبر سن کر، جس کو سن کے ہم مسکراتے ہیں تو مولویوں کا کام ہی سب بات کرنا۔ مولا علی
سن کر اتنا روئے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب عذاب قبر سنا علی نے اتنا روئے کہ مجھے ایسا لگا کہ روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے, روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے. تو میں اللہ سے دعا کرنے لگا اللہ علی کو صبر دے کہ وہ رونا ان کا تھم جائے. یہ ہے ان لوگوں کی شان جن کو جنت کی بشارتیں ملی. وہ علی جو جنت کی جس کو چٹھی دے وہ جنت میں چلا جائے, وہ عذاب قبر سن کر کے یوں رو رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. آؤ میرے بھائیو توبہ کرو, پلٹو. پھر کہتا ہوں توبہ گال پیٹنے کا نام نہیں, کان کھینچنے کا نام نہیں, استغفر اللہ کہنے کا نام صرف توبہ نہیں. جب کوئی اللہ والا محفل میں آ جائے تو اس کی موجودگی میں توبہ کرنا قبولیت کا سبب ہے, اس کی بشارت ہے. ہمارے درمیان تو فاطمی دولہ موجود ہے, اتنے سارے سادات موجود. توبہ کرو, لیکن توبہ کیسی؟ توبہ ایسی جیسے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلتا ہے, دوبارہ اسی سوراخ سے اندر نہیں جاتا, اندر نہیں جاتا. ایسے جو بندہ گناہ سے نکلتا ہے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہیں پلٹتا, جو ایسی توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور ایک بات آپ کو بہت خوبصورت بتاؤں, اگر کوئی ایسی توبہ کر لے نا کہ وہ گناہ سے نکل کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے, اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے اس نیت سے, مٹی سونا بنتی. توبہ کو سمجھا کیا ہے؟ دل سونا بنا لے, مٹی سونا. لوگ کہتے ہیں کہانی قصہ, اس کو میر عبدالواحد بلگرامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جب حضرت فضیل بن عیاض نے ڈکیتی سے توبہ کی نا تو لوگوں کے گھر گھر جا کے معافی مانگتے تھے, مجھے معاف کر دو, مال لوٹا ہے معاف کر دو, سب تو ختم ہی ہو گیا ہے, معاف کر دو. پیسہ نہیں دے سکتا, مال نہیں دے سکتا, معاف کر دو. ایک یہودی نے کہا معاف نہیں کروں گا. کہا بھائی معاف کر دے. کہا شرط ہے, میری تو نے سونے کی اینٹیں چھینی تھی, آج مجھے واپس کر. کہا کہ سب لٹ گئے اسی لیے تو معافی مانگنے. کہا ایک کام کر, مٹی کی بنا کے دے دے. اگر تو مٹی کی بنا کے دے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ میری سونے کی اینٹیں مل گئی. فضیل بن عیاض نے کہا بڑا سستا سودا ہے, مٹی دے کر سونے کا حساب چکانے کا. دریا کے کنارے گئے, دجلہ کے, جلدی جلدی مٹی جمع کی, گارا بنایا اور اینٹ تیار کی, سکھایا, سکھا کے لائے, تھیلے میں ڈال کے یہ لیجیے آپ کی اینٹیں. اس نے کہا رکو, تھیلا کھولا, نکالا تو ساری اینٹیں سونے کی تھی. کہا رکو, ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو. فضیل بن عیاض نے کہا یہ سب چکر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ مٹی کی اینٹیں تو میں نے بنائی تھی اور تم اب سونے کی اینٹیں لینے کی بجائے کہتے ہو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھاؤ. کوئی میں نے واز نہیں کیا, نصیحت نہیں کی, کوئی تمہیں کچھ بات نہیں کی اور تم کلمہ پڑھ. کہا میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا علماء یہود کی کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا غلام سچی توبہ کر لے تو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے. جب تو آیا تھا معافی مانگنے تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں تو چیٹنگ تو نہیں کر رہا ہے, تو میں نے تجھے چیک کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ محمد عربی کا غلام اگر سچی توبہ کر لے تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے. اب کچھ لوگ یہ سوچ کر کے توبہ مت کرنا کہ چلو مٹی کو ہاتھ لگاتے تو توبہ نہیں, توبہ تو یار کے لیے ہوتی ہے. جو کام اللہ کے لیے نہیں وہ تجارت ہوتا, عبادت نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے بندو توبہ کرو سچے دل سے, اللہ زندگی میں انقلاب پیدا کرے. کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی اور جب ان کی زندگی بدلی ہے تو قابل رشک ہو گئی. کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی, زندگی بدلی ہے, ایک انقلاب آیا, انقلاب آیا. آپ کو بتاؤں جو میں بات ان کی طرف کر رہا تھا لیکن بہت خوبصورت ایک بات یا اسی پہ مکمل کرتے. حضرت امام اعظم کے شاگردوں کی بڑی تعداد, ایک جوان ہے, میں اپنے لب و لہجے میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, مجھے ایسی طرح کی بات کرنے کی عادت ہے کہ ایک جوان, ابتدائی جوانی, شروعات کی جوانی, ایک لڑکی کو دیکھا, اس پہ دل آ گیا. اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے. اس نے کہا تو ارادہ تیرا کیا؟ میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے ابھی میں چلتی ہوں, رات کو ملیں گے. رات کو کہاں ملیں گے؟ تو وہ فلاں مقام پر میرا گھر ہے, وہیں آ جانا. اس نے دامن بچائے نکل گئی. دیکھو پہلے کی لڑکیاں کتنی اچھی تھیں, بیٹیاں تھیں, وہ آگ کی پیٹیاں نہ تھیں. ہنسنے کی بات نہیں مسلمانوں. آج جب یہ کسی ٹی وی چینل پر کسی کو چلاتے ہوئے سنتے ہیں نا کہ وہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی, تو دل کتنا کٹتا ہے اندر سے کہ محمد الرسول اللہ نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے ان بیٹیوں کو زندگی دی تھی, یہ کہہ کر کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے
جب تک وہ بیٹی باپ کے گھر سے دلہن بن کے نہیں نکل جاتی 70,000 فرشتے اس گھر میں رہتے یہ کہتے ہوئے اے نازک جان سے پیدا ہونے والی نازک جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم اسی گھر کے اندر رہیں گے۔ وہ بیٹیاں تھیں، حضور نے بیٹی کی کیا اہمیت بتائی، فرمایا بیٹی کا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ حضور نے اتنی قربانی دے کر کے تمہیں زندگی دی تھی، لوگ تو تمہیں شوہر کی چتا پر زندہ جلاتے تھے، لوگ تو تمہیں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، لوگ تو تمہیں شیطان کا دوسرا روپ کہتے تھے، لوگ تو تمہیں اللہ اکبر پیر کی جوتیاں کہتے تھے۔ عورتوں کو اگر مہینے میں ایام ممنوع آ جاتے تو ان کا سر موڑ کر کے ان کو کالی کوٹری میں پھینک دیا جاتا تھا۔ وہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے فرمایا اگر عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کے ناپاک ہونے سے وہ گندی گلیز نہیں ہو جاتی، وہ تمہارے بستر کی حقدار ہے، وہ تمہارا کھانا پکا سکتی، وہ تمہیں کھانا کھلا سکتی، تم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر لوگوں کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے امہات المومنین کی اسی حالت میں، اس حالت میں تاکہ لوگوں کو عورت کی اہمیت پتا چلے، امہات المومنین کا بچا ہوا پانی خود اپنے منہ سے پی کر کے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آج وہی قوم کی بیٹیاں اگر کسی کے جھوٹے فریب میں آ کر اپنے مذہب سے رشتہ توڑ لے، کیا رسول اللہ کے دل پہ گزرتی ہوگی؟ قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزر۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں حضور چھوڑ کے جانے والی ہستی نہیں ہے، انہیں مت چھوڑو، وہ چھوڑ کے جان۔ اگر دنیا ظالم ہے تو ظاہر ہوتی رہے، نبی تو رحمت اللہ علیہ، واہ 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 واہ، آپ کہتے ہیں ہمیں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ارے یہ پیار نہ دے، حضور نے تو تمہیں کتنا پیار دیا، آقا نے کتنی محبت دی، ان کو چھوڑ کے۔ ٹھیک ہے شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر کے گھر سے نکل جا، اگر ظلم کرتا ہے رسول اللہ کے گھر سے نہ نکل، حضور کے دین سے نہ نکل۔ اگر تجھ پہ کسی نے ظلم، بلکہ آپ کا یقین تو ہونا چاہیے مریں گے، بھوکے رہیں گے، فاقہ کشی کریں گے، لیکن رسول اللہ کا گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ دین رسول اللہ کا گھر ہے، امت اس میں موجود ہے، فاقہ کرنا مگر مت جانا۔ میں ایک دن سوچنے لگا یا اللہ رسول اللہ کی شہزادی اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس جنت سے آتا، روزانہ پکا ہوا کھانا جنت سے آتا، لیکن سیدہ نے بظاہر اتنی غربت میں کیوں اپنی زندگی گزاری کہ اپنے دوپٹے پر جب کپڑے کا پیون لگانے کے لیے کپڑا نہ ملا تو اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا۔ میں نے کہا اتنے بڑے بابا کی بیٹی آپ نے یہ کیا کیوں؟ تو پھر آج کا ماحول دیکھ کر کے مجھے بات سمجھ میں آئی کہ سیدہ نے غربت میں زندگی گزار کر قوم کی ہر بیٹی کو غربت میں حوصلہ عطا کیا ہے کہ جب میں اتنے بڑے بابا کی بیٹی ہو کر کے اتنا صبر کر سکتی ہوں تو تجھے بھی تو غلام کی اولاد ہو کر صبر کرنا چاہیے، نادان نہ بنو۔ اور ایک بات اگر حضور کو چھوڑ کے گئی تو یاد رکھنا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لکھنؤ والا ایک چھوڑ کر کے بھاگا، چندہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ انجام دیکھ لو اس لکھنؤ والے کا کیا انجام ہو گیا۔ جب تک تھا تو وقف بورڈ کا پیسہ بھی کھا رہا تھا، یہ بھی کر رہا تھا، وہ بھی کلمہ جڑا ہوا تھا، کرپشن ہی سے صحیح حلق بھر بھر کے کھا رہا تھا، لیکن کلمہ جب نام کے ساتھ سے ہٹا کوئی بھیک دینے تیار۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا اس کو، کتا بھی نہیں پوچھ رہے، کتا بھی منہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر۔ اور آپ کو ایک بات کہوں، بیٹیاں اگر غیروں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ بھاگ رہی ہے، ذمہ دار صرف وہ بیٹیاں نہیں، ہم بھی ہیں۔ ہم نے جہیز کے نام پہ، بیجا رسومات کے نام پہ شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا کہ بچیاں 30 سال کی اور ان کو رشتے نہیں آ رہے۔ ہمیں شادیاں سستی کرنی پڑی، شادیاں سستی کر، اور یہ سوچ کے کرو اگر میں نے شادی سستی نہیں کی تو رسول اللہ کی امت کی یہ بیٹی کے قدم کہیں غلط اٹھ گئے، حضور کے دل پہ کیا؟ حضور ہم سب سے پوچھیں گے، دامن پکڑا جائے گا۔ بہرحال بات طول ہوتی ہے تو لڑکی نے دامن بچا لیا یہ کہہ کر میں ابھی نہیں ملتی، رات کو ملیں گے، رات کو آنا۔ وہ نوجوان اس کا نام عبداللہ تھا،
دل لگ چکا تھا، رات کو گیا جا کے کھڑا ہو گیا، ابھی آئے گی ابھی آئے گی، لڑکی آتی نہیں۔ اچانک وہ کھڑا تھا انتظار میں، نوجوان، اذان ہونے لگی۔ کھڑا رہا، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، تو جیسے ہی مؤذن نے اذان پڑھتے پڑھتے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو فوراً اس کو جھٹکا لگا یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ عبداللہ، ایک لڑکی کی خاطر تو پوری رات کھڑے کھڑے گزار دیا تو نے۔ اگر یہ رات تو نے یار کے لیے، اللہ کے لیے کھڑے ہو کے گزار، وہ تجھے کیا مقام عطا کرتا۔ بس دل کو چوٹ لگی۔ دیکھو کبھی کبھی یہ چوٹیں لگتی ہیں، کوئی چوٹ دینے والا آتا ہے، اللہ کرے یہ مجمع میں کسی کو چوٹ لگ جائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میں مایوس نہیں ہوں اپنی قوم سے، نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، میں اپنی قوم سے کبھی مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کرے چوٹ لگ جائے، انہی میں صلاح الدین ایوبی چھپا ہوا ہے، انہی میں محمد بن قاسم چھپا ہوا ہے، انہی میں طارق بن زیاد چھپا ہوا ہے۔ بس یہ چیخنا چلانا آؤ فگا کرنا اس لیے ہے جیسے کوئی سوئے ہوئے قافلے کو گھنٹی بجا بجا کر جگاتا ہے، سونے والوں اٹھو، یہ تمہاری منزل جنگل نہیں ہے، تمہاری منزل تو بہت اعلیٰ ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، دنیا اپنی منزل نہیں ہے، میری منزل ہے ان کا آستانہ، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں۔ آؤ اپنے آقا کی طرف چلیں، یہ گناہوں میں جو ہے وہ رک مت جاؤ، نکلو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ کیا لڑکی کی محبت، فلم کی محبت، گانے کی محبت میں ڈوب گئے؟ ارے اس سے محبت کر جس سے خدا بھی محبت ہے، اس سے محبت کر جس سے انبیاء محبت کرتے، اس سے محبت کر جس سے فرشتے محبت کرتے۔ ارے نادان، جبریل سدرہ پہ رہ کے بے چین رہتے ہیں، اللہ کوئی کام دے دے، کام کے بہانے مدینے جاؤ اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ۔ آؤ اس سے دل لگاؤ جس سے دل لگانے والا اگر اپنا عشق ظاہر کرے تو بلال بن جاتا ہے اور چھپا لے تو ویسے قرنی بن جاتا ہے۔ آئیے اس سے دل لگاؤ جس سے دل لگانے پر جنید کو سید الطائفہ بنا دیا جاتا ہے اور عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ آؤ اس سے دل لگاؤ جس سے اللہ اکبر علی کو داتا علی حجویری بنا دیا جاتا ہے اور معین الدین کو غریب نواز بنا دیا جاتا ہے۔ آؤ اس سے دل لگاؤ جس سے دل لگانے کی بنیاد پر بلال جیسا غلام کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوا نظر آتا۔ آئے کہاں گم ہے، کہاں گم ہو؟ آؤ آؤ آؤ، اپنے دل سے دنیا نکال کر ان سے پیار کر لو۔ ان سے پیار کرو گے تو قبر میں فرشتے بھی تمہارا احترام کریں گے۔ نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، قبر میں سکون کی نیند سو گے جنت کی کیاری بن جائے گی قبرو۔ اللہ اکبر، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ عبداللہ کے دل پہ چوٹ لگی، ایک لڑکی کے لیے پوری رات کھڑا رہا عبداللہ۔ نہیں اب نہیں، اب نہیں۔ جب دل پہ چوٹ لگی تو فوراً ہٹے، مسجد میں گئے، توبہ کی، معاف کر دے۔ تجھ سے دور چلا گیا تھا، بہت دور چلا گیا تھا، لوٹ آیا تیری طرف۔ جب بھاگا ہوا غلام مالک کے دروازے پر آتا ہے، مالک پٹائی کرتا ہے، لیکن تیرا بھاگا ہوا غلام جب تیرے دروازے پر آتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے۔ ہر کچہری اور عدالت کا دستور ہے، اگر گناہ کا اقبال جرم کر لو، گناہ کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے، پھانسی کا فندہ ہوتا ہے، ہاتھ کی ہتکڑیاں۔ لیکن تیری عدالت یہ ہے، گناہ کا اقرار کر لیا جائے تو تو معاف فرما دیتا ہے۔ ہر جگہ گناہ قبول کرو تو ذلیل ہو جائیں، اور اس کی بارگاہ سے گناہ قبول کر لو شرمندہ ہو کر تو اتنی عزت ملتی ہے کہ سمیٹنے سے بھی سمیٹی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، معاف کر دے معاف کر دے، خوب روئے، گڑ گڑائے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، حضرت کعب آباری کہتے ہیں اللہ کے لیے رونا پہاڑوں برابر سونا خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے۔
اور اللہ کے لیے جو روئے اور اس کا ایک بال بھیگ جائے نا، صرف ایک بال پلک کا، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ جہنم کو کوئی نہیں بجھا سکتا، لیکن مومن کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتے، اتنے مضبوط ہے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے۔ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اللہ اکبر، خوب روئے روئے روئے۔ پھر اس کے بعد فجر ہو گئی، اشراق پڑھ لی، چاشت پڑھ لی، سورج بلند ہوا، بوجھ تھا دل پہ، آنسوؤں نے دھل دیا۔ چلو اب نئی زندگی کا آغاز کریں۔ عبداللہ نے سوچا چلو نئی زندگی کا آغاز کریں۔ میں حضرت عبداللہ کے صدقے بولوں، چلو ہم سب نئی زندگی کا آغاز کریں۔ تیار ہیں؟ کتنے لوگ؟ انشاءاللہ جن کی فجر ابھی تک نہیں، جن کی عشاء ابھی تک نہیں ہوئی ہے، گھر جا کے پہلا کام کیا کریں گے؟ عشاء پڑھیں گے؟ انشاءاللہ وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ذرا دیکھیں اللہ کو، فرشتوں کو گواہ بناؤ اللہ۔ اور پھر فجر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ۔ عبداللہ نے سوچا چلو نئی زندگی کا آغاز، ہم بھی آج سے ساور کنڈلا اور ارد گرد سے آنے والوں، ہم سب آج سے نئی زندگی کا آغاز، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، چہرے پہ وسترا نہیں لگے گا، گانے نہیں سنیں گے، فلم نہیں دیکھیں گے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، نماز کی پابندی، ارادہ کرنا اپنا کام ہے، لاج رکھنا اس کا کام، اس کے کرم پر ہے۔ عبداللہ نے کہا چلو نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ دھوپ نکل چکی تھی، مسجد سے باہر قدم نکالا تو کیا دیکھا؟ سر پہ بادل سایہ کر۔ اتفاق سے ایک بڑے میاں اور ساتھ ہو گئے، تو بڑے میاں نے کہا اے جوان کون ہے تو؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا تو کتنا با کرامت ہے کہ دیکھ تیرے سر پہ بادل سایہ کرے گا۔ نہیں نہیں بابا، میں وہ کہاں سے با کرامت، میری رات کہاں گزری میں جانتا ہوں، کوئی میں با کرامت نہیں ہوں، میں عام سا جوان ہوں۔ بابا یہ آپ کی کرامت ہے کہ بادل سر پہ سایہ کر رہا ہے۔ اچھا بابا تو خوش ہو گئے، واقعی میری کرامت ہے۔ جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بابا کے سر پہ بادل نہیں تھا، عبداللہ کے سر پہ بادل تھا، جو صرف 15-16 سال کا جوان تھا۔ عبداللہ کی آنکھ میں پھر آنسو آئے، تیری عظمتوں کے قربان، کہاں تھا پردے ڈالتا رہا، توبہ کیا کر لی، کرامتیں ظاہر کر رہا ہے، اب تو تیرا ہی ہو کے رہوں گا، اب تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ عمر چھوٹی تھی، کہا میں عالم بنوں گا، نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں، عالم بنوں گا، فقیہ بنوں گا، نیک بنوں گا۔ استاد ڈھونڈنے نکلے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا۔ استاد ڈھونڈنے نکلے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا۔ اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، حدیث اتنی پڑھائی کہ لوگوں نے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا، فقہ اتنا پڑھایا، امام الفقہاء کہا، تصوف اتنا پڑھایا، شیخ المشائخ کہے گئے۔ اور پھر اسی عبداللہ کو دنیا نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ امام اعظم کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا تیرے لیے۔ دیکھو پہلے کی زندگی توبہ کے بعد کیا شان۔ آؤ ہم سب توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔